السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ کا چھوٹا بھائی سلیمان محمد کچھ عرصے پہلے حجرہ نبوی شریف کے بارے میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر ہمارے موجودہ دور تک حجرہ نبوی کے مختلف مراحل کی وضاحت کی گئی تھی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے پر آپ کا جزاک اللہ خیرا۔ میرے خیال میں اس ویڈیو کے وائرل ہونے کی پہلی اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور دوسری وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی محبت ہے۔ تاہم اس وقت کی جگہ اور وقت کی وجہ سے شاید ویڈیو کی شوٹنگ اتنی اچھی نہ ہو سکی، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں اس ماڈل کی دوبارہ وضاحت کروں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو بھائیو، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایک چھوٹے سے کمرے میں صحن پر مشتمل تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا ملے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے باہر کھلے صحن میں ان کا بستر بچھایا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے احترام اور تعظیم کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقام پر دفن کر دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد ان کے پیچھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح اندر قبور مبارک کی ترتیب اس شکل میں تھی: پہلی قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دوسری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور تیسری عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گھر کی حالت عام تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں، یعنی 80 سال سے زائد عرصے بعد، قبور شریفہ کی چھت مکمل طور پر گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کمرہ ختم کیا، باہر کے حجرہ کی تجدید و تعمیر کی، اور ایک 4 دیواری مربع شکل کی دیوار تعمیر کی۔ اس طرح یہ دیوار قبور کو چاروں طرف سے مکمل طور پر گھیرتی ہے، اور اس دیوار کو خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک بند بالکل ٹھوس دیوار ہے، یعنی اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی بھی شخص قبر شریف تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں صحن کے بیرونی چھت کو مضبوط کیا گیا، اور اس چھت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک موجود ہے۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد ملحقہ تمام کمروں کو ہٹا دیا گیا، اور کالے پتھروں سے 5 کونوں والی دیوار خماسی شکل بنائی گئی۔ اس خماسی شکل کو اس لیے منتخب کیا گیا تاکہ کعبہ اور اس کے درمیان فرق رہے، تاکہ لوگ اسے کعبہ نہ سمجھے اور مدینہ میں طواف کا سلسلہ نہ شروع ہو جائے۔ تقریباً 500 سال سے زائد عرصے بعد ممالک کے دور میں سلطان محمد بن کلاؤن الصالح نے اندرونی پہلی دیوار پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا گنبد بنایا۔ یہ گنبد بارش کے پانی کو نکالنے میں مدد کرتا تھا۔ ممالک نے خماسی دیوار کے لیے باہر سے ایک سہارا بھی بنایا۔ اس طرح یہ بیرونی سہارا جو خماسی دیوار کا احاطہ کرتا ہے، اور یہی وہ پردہ ہے جو ہم فی الحال اندر سے دیکھتے ہیں، جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد ممالک کے دور میں ہی سلطان اشرف قائتبائی نے لکڑی کے ایک تیسری دیوار بنائی، اور اس میں جالی دار دروازے رکھے تاکہ لوگ اندر سے داخل ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج سکے۔ اس کے بعد سعودی حکومت کے دور میں انہوں نے بیرونی حصے کے مکمل مرمت کی، اور دوسرے جالی دار حصے کے اندرونی حصے کو بھی بحال، اور یہی وہ موجودہ شکل ہے جو ہم مسجد نبوی شریف میں مقصورہ شریفہ کو دیکھتے ہیں۔
زیارت کے لیے آنے والے بھائیوں کے لیے گزرنے کا راستہ سامنے اس حصے سے ہوتا ہے اور یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے۔ جو لوگ اندر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں اندرونی پردہ دکھائی دیتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، لیکن نہ آنکھ سے اور نہ ہی جسمانی طور پر کوئی بھی قبر شریف تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کے بعد اس پورے ماڈل کی چھت پر سبز گنبد بنایا گیا اور اس کے نیچے موجود تمام چیزیں اور نیچے باقی ماندہ چھوٹے گنبد کو ڈھانپتا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد۔